ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آخر میں ہم سلوشن کی جانب جاتے ہیں کہ کیا پورے ملک میں بلدیات یا جنرل الیکشنز ایک ساتھ ہو سکتے ہیں یا نہیں. خواجہ صاحب ذرا آپ اس پہ کوئی تجویز دے دیں کہ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں یا بھی یہی نظام چلے گا جو 3 مہینے کے لیے ایک آرڈیننس جاری ہو گیا. تو میں آپ کو پھر بتاؤں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی کلاز 140A جو تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ کے بارے میں اس کے بالکل عین مطابق ہے. اور یہ 3 مہینے کے اندر جتنے ہمارے دوست اسمبلی میں موجود ہیں وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, امینڈمنٹ کر سکتے ہیں, اس کو پڑھ کر اس کے اندر اپنی تجاویز پیش کر سکتے ہیں, خاص طور پہ ANP کے دوست ہیں یا فنکشنل کے دوست ہیں. اس کے بعد یہ آرڈیننس اسمبلی سے ایک ایکٹ کی صورت میں پاس ہو جائے گا جو ایز پر لا ہے. اب اس کے انتخابات کا کرانے کا تعین چیف الیکشن کمشنر پاکستان طے کریں گے جو اپوزیشن لیڈر کے نومینیٹڈ اور پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہیں. وہ الیکشن نومینیٹ کریں گے, وہ الیکشن کا ٹینیور طے کریں گے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز حصہ لیں گی اور اس کے مطابق انتخابات ہوں گے. جی امان اللہ مسعود صاحب آپ کو منظور ہے؟ جی الیکشن بھی ہو سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, لیکن اس آرڈیننس میں نہیں ہو سکتے ہیں. اس میں جب تک تحفظات سندھ کی عوام کے پیپلز پارٹی اور MQM کو سوچنا چاہیے کہ سب لوگوں کو لے کے چلے. یہ بڑے ہیں سندھ میں, ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, یہ عوام پہ رحم کرے, اللہ ان پہ رحم کر لے گا. بہتر یہ ہے کہ چاروں صوبوں کو اعتماد میں لے لیں. نہیں, چاروں صوبوں کو اعتماد لیں اور ساری سیاسی جماعتیں بشمول جو پارلیمنٹ کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں, بھلے وہ ان کی سیٹ ہے یا نہیں ہے, لیکن سب کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات. شیخ صاحب پھر یہ فارمولہ پنجاب میں بھی اپلائی ہوگا؟ بے شک متفقہ آ جائیں. اب وہ یہ کہہ رہی ہیں فارمولا پنجاب میں اپلائی ہوگا. کیا ہم سے مشورہ کیا جائے گا کہ سرائکی میں آپ کیا کر رہے ہیں, لاہور میں آپ کیا کر رہے ہیں, فیصل آباد میں آپ کیا کر رہے ہیں, پنجاب میں MQM سے مشورہ کریں گے آپ؟ کنسنٹ یہ دیا ہے کہ اگر آپ باقی سیاسی جماعتوں سے مل کے بیٹھ کے آپ اس پہ طے کر لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آسما آج تک کوئی سیاسی جماعت اعتراض نہیں کر سکتی, لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ آپ سب اکٹھے بیٹھ جائیں. جو ریزولوشن پاس کی آپ نے اور اگر کہیں سے کوئی آواز اٹھ گئی کی پارٹیز کو تو لے لیں, کوسچن مارک آ جائے گا. میں تو اس لیے, اور آپ کی نظر ہے جنرل الیکشن, لیکن آپ وہ میں ان کا پوائنٹ آپ تک سمجھا دوں. وہ کہہ رہے ہیں اوورآل تو آپ کنسنسس کی بات کر رہے ہیں, مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. پنجاب میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیتے. بہت سارے نہیں, پنجاب گورنمنٹ نے یہ بات طے کی ہے کہ کسی بھی معاملے پہ, جیسے دیکھیں جیسے چیف الیکشن کمیشن کے معاملے میں بھی ہوا, جیسے آپ کے انٹرم گورنمنٹ معاملے میں مسلم لیگ نون کا آسما یہ بیان کس کا ہے, یہ بیان کس کا ہے کہ نون لیگ کا بیان ہے, متحدہ قومی موومنٹ کی ایک UC پنجاب میں نہیں ہے, وہ پنجاب کے معاملات میں مداخلت نہ کرے. یہ بیان کس کا ہے؟ یہ نون لیگ کی جانب سے آیا تھا. یہ جب آپ بیان دیں گے, جب آپ بیان دیں گے اس کا ریاکشن تو آئے گا نا, ریاکشن تو آئے گا اس کا. اس پر بات چیت بھلے جو جتنی بھی کر لے, لیکن بنیادی طور پر لوکل گورنمنٹ سبجیکٹ ہے صوبوں کا. اس صوبے کے اختیارات ہیں, یہ کوئی آئینی پابندی نہیں ہے کہ چاروں صوبوں میں بلدیاتی نظام ایک ہی جیسا ہو. یہ مختلف ہو سکتا ہے, ہر صوبہ اپنے حالات کے حساب سے اس کو طے کر سکتا ہے. بالکل, لیکن وہاں کی اسمبلی, وہاں کے رہنے والے لوگ, وہاں کی پارٹیاں وہ اگر طے کر لیں گے, آپ کی جانب سے تجویز آئی جنرل الیکشنز کے ساتھ کرا سکتے ہیں بلدیاتی الیکشن. اگر طے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ فیصلہ, لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں یہ فیصلہ پھر صوبوں نے کرنا ہے کہ اس کے الیکشن بلدیاتی کب ہونے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ سینیٹر سعید غنی صاحب, شیخ روہیل صاحب آپ کا شکریہ, خواجہ اظہار الحسن صاحب, امان اللہ مسعود صاحب اور پلیجو صاحب آپ کا شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.